فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت انتہائی قابل سب احترام علماء کرام، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، میں میری خوشی اگر ایک بار پھر اللہ کے محبوب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنان واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، اہل سنت، میرے جس دوست بزرگ نے دہرائی ہے ابدی اس بابرکت اور مقدس محفل بات ہے، کسی طرح بھی انتظامیہ کوئی تعاون کیا ہے، انتظامات کی کوئی سریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میریاں اولیاں سب حاضرین سامعین دنیا ساریاں دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے معموشہ صدیق اکبر بے آقا فاروق اعظم بے مولا عثمان غنی بن ملیہ حیدر کرام بن بابا
حضرت سیدنا قاسم عبداللہ یعنی طیب الطاہر ابراہیم سیدہ شہیدہ زینب رقیہ ام کلثوم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا بنت جان حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما۔ میں تھوڑے سامنے 17ویں سپارے کی وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جنہوں کچھ سارے شاید زبانی بھی یاد ہوئے کئی بار سن چکے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر واسطے رحم فرمانے کے ہر پر، یعنی کائنات کی ہر چیز سے رحمت کرنے واسطے سونے اساں بڑا بندہ اپنے گھر کے معاملات نہیں سنبھال سکتا اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ آدمی دے کریکٹر کردار دے سب تو بڑے گواہ تین ہوتے ہیں۔ ایک اپنی بیوی جو بیوی جانتی ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ دوسرا گویا رہا ایک بندے تیرے کردار کا بہت بڑا گواہ کہ تیجا کرتا نہیں کر بندہ باپ کو بڑا اپنے نام بڑھتا ہے میں غریبوں کا بڑا کرتا لیکن نوکر کو پوچھو نا تو وہ سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ سب تو پہلے اتنا ہی کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے ایمان لے آیا۔ سب تو پہلے بیوی بندے نے کردار کا سب تو بڑی گواہ کہ بیویاں اپنے خاندان کا کمال نہیں بنتی۔ شادوں نام کوئی بیوی ہوئے جڑی اپنے بندے کا کمال نہیں ہے۔ ساڑھے صاحب اکبر جی قبلہ ایک گل فرماتے تھے کہ ایک واقعی اللہ کا ولی دنیا کو مننے اگر بیوی آ کے ہوئے فرنٹ کے اور ٹکا لوگوں نے چنگا کے مدرے لایا وہ بیوی کی گلاں سن کے اک گئے سکتے۔ ایک دن انہوں نے سوچیا کہ اپنی بیوی کو مناؤ۔ انہوں نے باہر جا کے آواز چھوڑنا شروع کر دیا۔ اپنے گھر کے بیٹے دینا تیرے نے 4 چکر لائے کہ بیوی نے بھی بھیج دیا کہ تم اڑتا بھی ہے۔ انہوں نے جو بھیج دیا نا بیوی نے بھیج دیا ہے تو باہر جا کے اتنے کے ٹکڑے ہوئے گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کے ساتھ بیوی نے آ کے ٹکا
انہاں آکھیا کرما لیو کہ اسی کبھی رہا بھی آخر لگتا کیوں ہوگا یہ دنیا نہیں تے بندیاں پر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جدوں جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کے آئے اور سرکار نے جسم بشری پہ چونکہ اتنا پہاڑ پہلی باری پیاس سرکار کامبا شروع گھر آئے فرمایا زمنونی تو میں نے کہا شاید پا دو کمبل اڑا دو دلوں کی فاقہ ہو گیا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا سونے ہوا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ساری گل سنائی کہ اینج ہسی انہیں 3 بار میرے دبایا ایک لفظ سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی میرے بھی اپنی جان کا بھی ڈر لگنے لگ گیا یہ تو کئی لڑکیاں بھی کہی ہے میں اس خیر سے بھیجا لیکن جس ویلے حضرت سیدہ خدیجہ نے گل سنی تو پتہ کی فرمایا کلا نہ سنیا نہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم ہے اللہ تواڈی ڈور وچ کمی نہیں کرے گا کیوں تواڈے وچ کوالٹیاں نے انک لتصل الرحم تسی صلہ نہیں کرنا جانتے ہو رشتہ داری نبھانا جانتے ہو تسی مہمان نوازی کرنا جانتے ہو جدا پہاڑ کوئی نہیں چکتا تسی وہ پہاڑ چکنا جانتے ہو جدے کمان والا کوئی نہیں بیوہ عورتاں تسی انہوں کما کے خود کھواندے ہو جدے کینیاں کوالٹیاں ہون انہوں اللہ کی رسوا نہیں کرتا سب کو پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایمان کرو کردار کا دیجا جو ہوا گوٹیا یار گوٹیا یار تو ساری اونچی نہیں گلا باقی جتنا ہے تو مردان میں سب کو پہلے کلمہ کنے پڑھے حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے کیا سرکار کی عمر 40 سال تقریباً 30 سال کا یارانہ حضرت ابو بکر صدیق کا انہاں 30 سال کے اندر سرکار کی زبان تو کبھی جھوٹ سنے نہیں سی کبھی ہوش گل سنی نہیں سی تے سب تو پہلے آخر سونے میں کلمہ پڑھ کے تمہیں اللہ کا نبی تسلیم کرنا تیجا گواہ ہوتا ہے گھر کا نوکر ویسے آج یہو جہ ساؤنڈ نہ تقریر کرنا بھی بڑا امتحان ہے بڑا امتحان ہے دعا کرو اللہ امتحان بھی پاس کرے جہاد وقت ایک جہاد جی ٹی روڈ پہ ہو رہا ہے کہ جہاد اسی کر رہے ہیں بندہ بار بڑا غریب پرور سیاستدان ایک بندہ بہت یہ بندہ ہے کہ دل کی بڑی ہمدردی ہے ماڑیاں واسطے لیکن گھر دے نوکر کو پوچھو اور دسے جائے تو تنخواہ بھی وقت نہیں دیتا روٹی بھی بڑی مشکل نہ دے رہا تنگ کرتا ہے ایک گھر کا نوکر ہی کردار کا بہت بڑا گواہ اج تسی اخبار پڑھتے ہو شاید اخبار کے اندر کافی لوگ پڑھتے ہیں فیس بک پہ دیکھتے ہو ٹی وی سنتے ہو فلانی تھان سے ڈاکہ پہ گیا ڈاکوؤں نے نالے مال لٹیا نالے بندے کی اغوا کر لیا ایک کام کوئی اج تو نہیں شروع ہوا ایک بہت پہلے تو کام شروع ہوا عرب کے ایک علاقے سے ڈاکوؤں نے ماریا ڈاکہ مال بھی لٹیا کچھ بندے بھی اغوا کر لے اغوا ہونے والے ایک چھوٹا بچہ جہاں نام ہے زید بن حارثہ انہوں آن کے انہوں نے بیچ دیتا
یہ بچہ وکدا وکاندا مکہ شریف آیا، تو مکہ شریف کے اندر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام انہوں نے خرید لیا، خرید کے انہوں نے پھپھی کی خدمت چرچ کیتا، پھپھی جان اے بچہ بڑا ہوشیار تیز ترار گھر دے کماں چ بڑا ماہر تے دیانتدار بھی بڑا ہے، کہ تسی لے جاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس بچے حضرت زید کو اپنی غلامی چ لے لیا۔ پھر جدوں انہاں دی شادی نبی کریم علیہ السلام نال ہو گئی، شادی نے کچھ عرصہ بعد اماں جان نے سرکار کی بارگاہ عرض کیتا، سونیا اے تسی غلام قبول فرما لو، لگی اے بچہ ہن نبی کریم علیہ السلام دا غلام بن کے سرکار دے گھر رہن لگ پیا۔ اللہ تعالیٰ سارے تے فضل فرمائی رکھے، سب دے بچیاں نو سلامت رکھے۔ اچھا بچہ فوت ہو گیا نا، ماں پیو نو کدی نہ کدی صبر آ جاتا ہے، لیکن خدا نہ خاصہ کسی کا بچہ اغوا ہو جائے تو مرن تک ماں پیو نو صبر نہیں آتا، روٹی کھان بہن گے، خاص طور پہ ماما اسی تو روٹی کھانے پے ہیں، پتہ نہیں ساڑے پتر نے روٹی کھا دی ہے کہ نہیں، روز رونا پیا جاتا گھر کے اندر۔ اس علاقے کا ایک بندہ مکہ شریف آیا، انہیں اس بچے کو پہچان لیا، واپس جا کے انہاں دے باپ حارثہ کو کہنے لگا، حارثہ اور تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر مل گیا ہے، وہ کتنے؟ وہ مکے دے سب تو شریف انسان دے کول ہے، میرا ٹیوا یہ ہے کہ جے وہ شریف انسان کو وہ دا خرچہ مل جائے نا، وہ بچہ واپس کر دے گا۔ حارثہ اپنے پرا نال لے کے مکہ شریف آیا تو سرکار کو ملے، اتفاق نال اس وقت زید کول نہیں سن، جس ویلے ملے تے انہوں نے آن کے عرض کی تھی کہ حضور ساڈا بچہ تواڈے کول ہے، جنہیں پیسے تسی کہندے ہو اسی پیسے دے دینے ہیں۔ سرکار نے ہس کے فرمایا نہیں پیسیاں دی کی لوڑ ہے، تواڈا پتر جے تواڈے نال جان واسطے تیار ہوئے تو تسی وہی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا واہ جس طرح دا سنیا سی تانوں او دے نالوں ود پایا۔ تھوڑی دیر بعد زید بھی آ گیا، سرکار نے فرمایا زید پہچان ہے کون نہیں؟ حضرت زید نے وہ تو میرے ابا جی نے، میرے چاچا جی نے، کہ پیو پتر چاچا بھتیجا گلے لگ کے روئے، کیوں کچھ سکون ہو جانا۔ تو سرکار نے فرمایا زید تینوں تیرا ابا تے تیرا چاچا لین واسطے آئے ہیں، جے تو جانا چاہنا ہے تو میرے والوں تینوں اجازت ہے۔ زید نے جس ویلے سرکار کو جدائی کی گل سنی، یہ گل یاد رکھنا ہے یہ اس ویلے کی گل ہے جدوں آنے سرکار دے وہی نہیں سی آئی، سرکار دے نبوت والی ذمہ داریاں نہیں سنائیاں، یہ اس وقت کی گل ہے۔ مطلب کوئی آکے کہ پتہ نہیں وہی نے پاک صاف کر دیتا سی، سونا وہی تو پہلے بھی پاک سی تو صاف سی۔ جدو زید نے سرکار کو جدائی کی گل سنی نا، شاید یہ ہوئی آکھیا ہوئے گا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا میں تانوں چھڈ کے اپنے سکے باپ یا اپنے سکے چاچا دے نال بھی نہیں جانا چاہتا۔ حارثہ نے آخیا پترا کی گل کرتا
کرتا پہ یہ بگانا میں تیرا سکا پیو اور پیچھے تیری ماں انتظار بھی کر دی ہے تو یہ تو بولنا چاہنا بگانے کو زید نے آکھیا ابا جنہوں بگانا آکھیا ہی نہ تینوں پھر یہ شفقتاں دا پتہ ہی نہیں میں انہوں چھڑ کے تھوڑے نال نہیں جانا چاہتا ہے سرکار نے دل میں بھی بڑا اثر سرکار نے زید کی باں پھڑی چلے گئے حرم شریف کے اندر قریش کے سرداراں کٹھیاں کر کے فرماؤ سرداراں نے قریش سن لو میں زید کو اپنی غلامی تو آزاد کر کے اج تو اپنا پتر بنا لیا انہوں کو زید بن حارثہ نہ آکھے انہوں زید بن محمد کیا جائے یہ میرے آقا دے کردار کوئی کجی ہوتی سرکار کو ماڑے انسان دے تے نوکر احسان کرتا نہ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ جڑا میں ترجمہ کیتا آیت دا سونے تو ساری کائنات واسطے رحمت شیعہ کا ترجمہ بھی یہ ہوئی ہے کہ اور کوئی یہ ہوئی وہابیاں کا ترجمہ یہ ہوئی دیوبندیاں کا ترجمہ یہ ہوئی اسی سنی کے اگے گج وج کے کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ایمان ہے کہ سرکار کو دے تے رحم کر دے گے ماشاءاللہ سب کا ایمان ہے کہ سرکار ساڑھے تے یہ رحم نہیں کر دے پھر رحمت للعالمین نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر دیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین بندے تو سیانے ہو پھر دعوے دسو رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے کہ مر موقع فنش ہو گیا یار کہ نبی کریم علیہ السلام تیرے میرے تے رحم فرماندے نے رحمت للعالمین نے کہنا مننا پیدا کہنا پیدا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے سلنا والی تو چند جائیے نا رات ایک پنڈ آتا صبح کا
مینوں پورا کنفرم یاد نہیں بھول بھی جانا کہ صبح کے پنڈے جلسہ سی یا وہ نال کو پنڈ سی تقریر ہو گئی تقریر تو بعد وہ سوالوں کی باری ہے ایک منڈا کھڑا ہو گیا تو مولوی صاحب نبی کریم علیہ السلام زندہ نہیں کہ بالکل زندہ نہیں کہندا پھر نبی کریم علیہ السلام کی عمر کنی سی میں کہ 63 سال آندا جی کمال ہے کہ زندہ نہیں پھر عمر تے بریک کیوں لگی 63 تے بریک کیوں لگی آج میں تقریباً 68 ہوں پچھلے سال کتنے کا سال اس تو پچھلے سال اس تو 10 سال پہلے 52 کا جی میں جیندہ رہا تو اگلے سال کنیا نہ ہوں گا بریک نہیں کرتی زندہ نو بریک نہیں کرتی تو جی نبی کریم علیہ السلام زندہ نے تو 63 کی بریک کیوں لگ گئی ایتھے لوڑ پیندی میں صحیح دس میں کہا پتر تیری عمر کنی ہے اندر یہ 19 سال میں کہا ٹھیک ہے تیری عمر کا پہلا دن کدوں سی جب میں پیدا ہوا یہ دس جدن تو پیدا ہے اس تو پہلے تو کچھ مہینے اپنی ماں کے پیٹ زندہ رہے ہیں کہ نہیں اندر جی زندہ رہے ہیں میں کہا تو وہ مہینے کیوں نہیں اپنی عمر چکاؤں کی کہنے لگا جی وہ جہان اور سی میں کہتی جو گل اتنے ہے 63 سال کی عمر شریف ایس جہان دی ہے ادھر سرکار کی روح انور کو اسرائیل نے قبض کیتا ادھر سرکار کا جہان چینج ہو گیا 63 سال ایس جہان کی عمر ہے اور اگلے جہان اتنے برزخ لیکن اس برزخ کے اندر سرکار کا یہ جسم مبارک زندہ تو زندہ ہے واللہ جدا جدا ایمان ہے میرے لال رل کے آنکھوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم سرکار نے ایک صحابی نے اوس بن اوس اور روایت کرتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا جمعہ والے دن کثرت نال میری بارگاہ جو درود شریف پڑھے کیونکہ جمعہ والے دن کا درود شریف بڑے خاص اہتمام نال ساڈی بارگاہ پیش ہوتا ہے ساری سوچ بہ گئے کہ ہوں تو سرکار دیا اکھاں پاکاں یہ سلامت نے کان مبارک کی سلامت نے جو درود شریف پیش ہوتا ہے سرکار کی بارگاہ سرکار ویندے بھی نے سندے بھی نے پر اخیر انہوں نے قبر کرتے جانا ہے نا تو مٹی کا کم ہے تو جسم کو کھا جائیں گے سرکار کی اکھاں سلامت نہیں رہنی ہیں کان سلامت نہیں رہنے پھر سرکار قبر انور کی میں سنن گے انہوں نے کیا جناب جنہوں تھوڑا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج گل کر لئی گے پھر نہ کرنا کیوں ان اللہ حرم علی الارض ان تعقل اجساد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیتا ہے خبردار زمین میں میرے نبیوں کے جسم کو نہیں کھانا
تو زندہ ہے واللہ گج وج کے آواز مار تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اچھا یار ایک گل ہو سو سرکار صرف ساڈے واسطے رحمت نہیں ہے جبریل واسطے جبریل تے صرف سرکار اج ہی رحمت کرتے ہیں یا کل بھی رحمت کرتے ہیں کل بھی رحمت سن صرف کل ہی رحمت سن یا ادوں بھی رحمت سن جدوں جبریل پیدا ہویا ادوں بھی رحمت سن ادوں کی سن ادوں کی سن بشر سے شروع ہوئے نے حضرت آدم علیہ السلام تو جبریل کے حضرت آدم تو بہت پہلے گئے نا اس ویلے کی سن تینوں کہنا پائے گا نور وہابیاں دے بہت بڑے مولوی صاحب جو وہابیاں دے بہت بڑے مولوی صاحب انہاں دا نام شاہ اسماعیل یہ انہوں نے مثنوی لکھی ہے مثنوی شریف کے نور انہوں نے سرکار کی شان بیان کرتے یہ بھی آتے ہیں سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور 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 بظاہر کیا تو کہ آخر ظہور ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا کہ سارے نبیوں کے بعد ایسے نور کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنا کے حضرت آمینہ کے بدن اطہر پہ ظاہر فرمایا ایک حدیث شریف ہے جڑی تسی اکثر علماء کو سنی ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انہوں نے ایک دن پوچھ لیا سونے ہیں اللہ نے ساری کائنات کو پہلے تیری شے بنائی سی اتنے بھی گل سمجھو تو ساتھ کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے نا نکاح دا طلاق دا یا بے شراء دا خرید و فروخت دا تو تسی کسی دکاندار کو مسئلہ نہیں پوچھو گے تسی عام مولوی صاحب کو مسئلہ نہیں پوچھو گے مسئلہ اس سے مفتی کو جا کے پوچھو گے جنہیں بارے تو ہمیں یقین ہو گئے کہ یہ موجے کا جواب عمل ہے رائے صاحب نے صلاح الدین صاحب انہوں نے کسی مسئلے سے قانونی مشورہ لینا ہوئے وکیل ہے نا قانونی مشورہ لینا ہوئے انہوں نے کسی مولوی کو نہیں پوچھنا انہوں نے وہ پوچھنا اس وکیل کو پوچھنا ہے وہ مشورہ کرنا ہے جہاں بارے انہوں نے یقین ہو کہ نہیں یہ سیاح ہے اس مسئلے انہوں پتہ ہے اس مسئلے کا